أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے، اس میں ہم نے یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے لے کے 11 تک ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. یہ قرآن کی سورت نمبر 71 ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ رکھا ہے. اس کا سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. میں نے جب بھی کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. یہ بیسیکلی جو آیت ہیں اس کے اندر سے ہم لوگ 2-4 چیزیں ہیں جو کہ بہت پیاری ہیں جو کہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا شان نزول ایسے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی. آپ یہ امیجن کریں، یہ سننا بڑا آسان ہے کہ انہوں نے 950 سال انہوں نے دعوت دی، لیکن ایک انسان کبھی کسی کو کسی اچھائی کی طرف بلائے اور وہ کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ کا دل اس میں ایک سختی آ جاتی ہے اس کے لیے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 10 سال گزر جائیں، 20 گزر جائیں، 30، 100، 200، 300، اس طرح 950 سال جو ہے وہ گزرے اور انہوں نے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور بلا کے ان کو اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کی. اور اس کے باوجود جب ان کو وہاں سے وہ نہیں ملا تو اس کی کیا آخر وہ چیز تھی ان کے اندر کہ وہ اتنی پیشنس سے وہ چیز کو، اپنے کام کو وہ کرتے رہے. اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور کیا ایسے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنایا کہ وہ ان کی زندگی کا وہ وے آف لائف بنی کہ انہوں نے اس کے بعد اس کی مدد سے اپنا یہ کام جو ہے وہ کر پائے اپنی زندگی کے اندر. تو یہ چیز جو ہے ہم لوگ اس کے اندر جو ہے نا اس آج کے درس کے اندر جو ہے تھوڑا سا دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ان کی جو بات کرنے کا جو طریقہ بتایا نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، مصنون دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلب اس طرح سے اور بھی. لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو دل ہوتا ہے نا وہ انوالو نہیں ہوا ہوتا. تو یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو کہ انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ جو اللہ نے کام کیے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ دل انوالو نہیں ہے نا، ہماری زبان انوالو ہے، ہم کئی دفعہ اپنی زبان سے بول رہے ہیں لیکن وہ دل سے وہ دعا نہیں کر رہے، وہ دل سے ہمارا وہ اس کی انوالومنٹ اس کے اندر نہیں ہے، صرف ایک زبان کی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر آہستہ آہستہ اب ٹائم سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا دل ہارڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہو، ایک دل والا ایک کنیکشن ہو، جس کے اندر ہم ان کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہوں، ہم ان کے ساتھ اپنے دل کا اعمال بیان کریں، ایک اپنے دل کی کیفیت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں. یہاں پر دیکھیں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو ساری ہے، آپ ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے. میں جب بھی ان کو تیری بخشش کی طرف بلاتا، وہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے اور تکبر کرتے. میں نے بآواز بلند بھی ان کو بلایا، اور میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا، اور میں نے ان کو چپ کے بھی بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کی بخشش مانگو اور وہ بڑا بخشنے والا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا وہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہیں، ان کو ہر چیز کا
پتہ ہے ایک رات کے وقت میں اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چینٹی بھی جو چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا خبر ہوتا ہے، ایسے وہ حدیث میں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت رکھ رہے ہیں، اپنا دل ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کسی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے نا، تو اگر ہم کسی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوں، اس کے لیے ہم بڑی محنت کر رہے ہوں، ہر چیز ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کر، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو اپنا دل نہیں شیئر کر رہے، شاید وہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو یہاں پر رکھا ہے، وہ اسی طریقے سے رکھا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا اس دن کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں. تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ایک بڑا ہی میٹھا سا ایک رشتہ ہے. آپ دیکھیں ہمیں جو ہے نا زندگی میں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگنی ہے، اور وہ مدد جو ہم نے مانگنی ہے وہ بڑے ہی پر امید ہو کے مانگنی ہے. ہم نے ایسے نہیں کرنی یا اللہ میرا یہ کر دے، آپ کو دل میں اب تک یہ کام ہوگا نہیں ہوگا. آپ کو ایسے ہونا چاہیے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کی سن رہے ہیں. جب آپ اس یقین کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ اور اس دل کے رشتے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا دل رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے اس دعا کو جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر مختلف، ہم اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحت دیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے خاندان کی بہتری کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے مالی مسائل کوئی ہو اس کے لیے مانگتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ناممکن چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کا کیا حل ہے، کیا چیز ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں. جب ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ باپ ہوتا ہے، وہ گھر آتے ہیں، اس کا بیٹی اس کو بتاتی ہے سارا دن، بابا میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کے بعد فلانی چیز ہوئی، یہ ساری ڈیٹیل اس کی جو نا وہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس باپ اور بیٹی کا ایک رشتہ ہوتا ہے آپس کے اندر کہ جو نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نا یہ کیا. تو یہ آپ کسی اپنے کے ساتھ، کسی پیارے کے ساتھ اپنی ساری باتیں رکھتے ہیں. تو ایسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں. اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں ہیں، ٹائم پہ گئے، فٹافٹ گئے، نماز پڑھی، ختم ہوئی، دوسرا نماز آگے پیچھے، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے دل کی کہ آپ اللہ کے ساتھ جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کو آپ بتائیں کہ میرا آج دن میں فلانی چیز ہوئی، یہ چیز مجھے بڑی اس کا مجھے دکھ ہو گیا، یہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا، یہ میرے ساتھ فلانے نے اچھا کیا، یہ ایسے کیا، ایسے کیا، اس پہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ایسے کیا، فلانے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، یہ میرے پاس یہ نقصان ہو گیا، میں نے ایسے سوچا تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایسے ہو گیا. وہ تمام چیزیں جو آپ اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اپنا دل اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ رہے ہوں گے، تو آپ نے ایسے آپ اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے کہ جیسے ایک کسی پیار کرنے والے کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ رشتہ ہوتا ہے. تو یہ رشتہ ہے جو کہ ہم اس آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے مختلف ادوار سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا، اسٹرگل کے اندر پیدا کیا. وہ انسان اپنی زندگی کے ہر سٹیج میں کسی نہ کسی اسٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے. کبھی ایک مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے گزرتا ہے تو تیسری آ جاتی ہے. ہر لائف کی ایک سٹیجز ہیں. یہ اللہ نے زندگی ایسے بنائی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو یہ فی قبد اس کے اندر ہم لوگوں نے پیدا کیا. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، کبھی امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار ان کے پاس تو سارا کچھ ہے. ہم جب اللہ کے اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو کھانی پڑتی ہیں. تو یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے اپنا کون کتنا امیر ہے یا غریب ہے. اللہ نے ہر انسان کو ایک مشکل کے اندر پیدا کیا. اب ہمارا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ ہمارا اس میں یہ رول بنتا ہے کہ ہم اپنی اس مشکل کو بجائے اس کے کہ اپنے اندر ہی اس کو پکاتے رہیں، ہم اللہ کے سامنے لا کے رکھیں. کبھی ذہنی کوئی پریشانی ہے، کوئی اس مشکل کے اندر ہے، کبھی جذباتی ایموشنل کسی ٹینشن کے اندر ہیں، پریشر کے اندر ہیں، پرابلم کے اندر ہیں، کبھی کوئی اور مٹیریل کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی کوئی مالی چیز کی ضرورت ہے. کسی بھی ہم سچویشن کے اندر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا وہ دل دے جائیں اور اللہ کے سامنے اپنی ان ساری
وہ اسٹارٹ سے شروع کریں اور اللہ کو ہم بتانا شروع کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے ہو گیا, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, یہ پرابلم آ گئی, یہ مشکل آ گئی, اس میں یہ چیز کرنی چاہیے, میں اب کیا کہوں آگے. آپ سب کا سب اللہ کے آگے رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ استغفار, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے, ایک کنیکشن ہونا چاہیے. یہ جب آپ استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, تو آپ کی کتنی چیزوں کا حل جو ہے وہ استغفار کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ اللہ کے سامنے جائیں اور اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے رکھیں, ایک ایک کو اللہ کے سامنے ذکر کریں. یا اللہ میرا یہ گناہ تھا, میرا فلانا تھا, میرا فلانا تھا. جب وہ اللہ کے سامنے رکھنا شروع کریں گے, آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. وہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن جو ہے وہ بن جائے گا. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دعا کریں گے, وہ بڑی رکت والی جو ہے وہ دعا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے استغفار کرنا, ہم اس کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ اصل میں آپ وہ دعا کریں جو کہ آپ کے دل سے نکل. اگر آپ وہ دل والی دعا اللہ کے ساتھ رکھیں گے, وہ دل والی بات اللہ کے آگے رکھیں گے, تو وہی اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے جو قبولیت کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, اقبال کا شعر ہے. تو یہ وہی والی بیسیکلی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنی کسی بھی ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو سوچیں آ جاتی ہیں. انسان کا بیسیکلی آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے ڈر ہوتے ہیں اور جو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں جو کہ انسان کو مختلف ڈیسیجنز کرواتی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ان ڈروں کو اللہ کے تابع کرنا ہے, اپنے ان خواہشات کو اللہ کے تابع کرنا ہے. جب آپ وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کو اس کا سلوشن ملنا شروع ہو جائے گا. اور اللہ کے سامنے جب آپ وہ استغفار کے بعد رکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کو سلوشن ملنا شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے, انہوں نے پوچھا مجھے مال کا رزق کا پرابلم ہے. انہوں نے کہا آپ استغفار کریں. کوئی اور شخص آیا, انہوں نے کہا مجھے صحت کی پرابلم ہے. انہوں نے کہا آپ استغفار کریں. تو دیکھیں انہوں نے اس بعد میں وہ کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تو ہر چیز کا ایک ہی حل بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے اندر فلانی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رزق کے لیے جناب آپ نے استغفار کرنا ہے, اس چیز کے لیے آپ نے استغفار کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی استغفار کیا ہے کہ آپ اس دل کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رکت کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہیں. آپ بیٹھ کے خالی ایسے نہیں ہے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس میں خالی آپ کی زبان چل رہی ہے لیکن آپ کا دل جو ہے وہ انگیج نہیں ہے. وہ حضرت علی نے کسی کو اس طریقے سے استغفار کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی وہ کیا چیز ہے کہ آپ اپنے کس کیفیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور آپ کو جب احساس ہوگا آپ زندگی کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں تو گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی اللہ سے دوری اگر آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ فٹافٹ سوچیں کیا میں نے وہ دل والا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم رکھا ہے. آپ سوچیں آپ کسی سے بڑا شدید پیار کرتے ہیں لیکن آپ اس کو بتائیں ہی نہ, ساری زندگی اس سے بات ہی نہ کریں, تو کیا اس رشتے کے اندر وہ مضبوطی آئے گی؟ کیا اس رشتے کو وہ پانی ملے گا جو اس کو چاہیے ملنے کے لیے؟ آپ جب کسی کے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں اپنا وہ, تو پھر آہستہ آہستہ اس رشتے میں وہ آتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ کیسے بنے گا؟ کہ ایک دعا ہے بیسیکلی جو چیز ہے جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہمارا ایموشنل کنیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب نماز بھی پڑھ رہے ہوں آپ نے اس میں اس کنیکٹ کو برقرار رکھنا, اس رابطے کو آپ نے برقرار رکھنا. تو اس سے کیا ہے کہ پھر وہ آپ کا جو رشتہ ہے اس کے اندر وہ مضبوطی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی جب ہم سوچتے ہیں, یہ جو آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اور وہ آخر کیا چیز تھی کہ وہ اس 950 سال میں کر پائے؟ ایک تو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے, وہ اپنی مشکلیں ہیں, اپنی جو بھی وہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اب سوچیں 950 سال میں کہتے ہیں کہ صرف 80 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. اگر آپ اس کو یہ سالانہ ڈیوائڈ کریں تو 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے. 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے, اس کے باوجود ایک انسان کوشش کرتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کوئی 20 سے 30 نسلیں تھی, جنریشنز تھی جو ان کے ٹائم میں آئی, اور وہ چھوٹے تھے, بڑے ہوئے, اور پھر بوڑھے ہوئے, اور پھر فوت ہوئے, اور پھر اگلی نسل آ گئی. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ظالم قوموں میں سے قوم تھی کہ جو ہے اپنا ان کے رسول کی اتنی دعوت دینے کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئی. تو
اتنا سارا کچھ، اتنی سختی، اتنے 12 سال ایک بندے کے لیے، پھر اگلے 12 سال ایک بندے کے لیے، پھر 950 سال کرتے جانا. اور اللہ تعالیٰ اس کا کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ کانا عبدن شکورا. یہ بہت زبردست بات ہے کہ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو کر پاتے ہیں. مشکل جو ٹاسک ہوتا ہے اس کو آپ کا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کھانا عبدن شکورا، کہ وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بننا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے یہ بات کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں عبداللہ میرا بڑا ہی شکر گزار بننا تھا، کیا ہی بات ہوگی. تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ وہ رشتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ اللہ کے ساتھ مناجات کریں، اللہ کے ساتھ اپنی وہ باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت رکھیں اور اپنی ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ لیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِّعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ اور ہم نے نوح علیہ السلام ہمیں نوح علیہ السلام نے جب پکارا، ہم نے کیسے اچھے سے ان کی دعا قبول کی، اور ہم دعا قبول کرنے والے. تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا بتایا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول کر لی. ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر نا، یہ اللہ نے مختلف موقعوں پہ یہ چیز ہمیں بتائی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، یا رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. وہ سارا جیسے انہوں نے سب بتایا، اللہ نے ساتھ ہی وہ اپنے وہ ایموشنز اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی دعا کو قبول کر لیا. فَيَسْتَجِيبُوا لِي. اسی طرح سے جب وہ حضرت وہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھا انی مسنی الضر، یا رب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ خالی بس لپ سروس نہیں کرنی، آپ نے اللہ کے آگے اپنے ایموشن رکھنے ہیں. اللہ کے ساتھ ایک دل والا رشتہ ہے جو کہ بنانا ہے. اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اپنے کمرے میں ہیں، رات کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کی بیوی بھی وہاں پر نہ ہو، آپ اکیلے آپ اور اللہ تعالیٰ ہیں. یہ نہیں کہ آپ اونچی آواز میں کہ اللہ مجھے مغفرت کرو، بیوی سن رہی ہے، بچے سن رہے ہیں. آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ وہ ٹائم لگانا ہے اور اللہ کے آگے اپنا اس دل کو رکھنا ہے، اور اپنی ساری کیفیات اللہ کے آگے سجدے میں جائیں، روئیں، آنسو کو بہائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آنسو جو ہے نا یہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. آپ انسانوں کے آگے ہوتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ڈرامے کر رہا ہے. آپ اللہ کے آگے اپنا ایک آنسو گزارتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے اتنا قیمتی ہوتا ہے جس کی حد نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمام گناہ جو ہیں وہ آپ کے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت میں اللہ کے اندر اور اپنے درمیان کسی کو نہ آنے دیں، اور اس وقت اللہ کے آگے اپنا دل رکھیں. سب سے پہلے اللہ کی شکر گزاری کریں، پھر اللہ کے سامنے مغفرت مانگیں، کیا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ فلانے تمام گناہ اللہ کے آگے رکھیں. پھر اپنے دل اللہ کو بتانا شروع کریں، اور ساتھ روئیں، اللہ کو بتائیں یا اللہ مجھے یہ ہے، یہ فلانا میرا خوشی ہے، یہ فلانے میرے ارمان ہیں، یہ فلانے میرے ڈر ہیں، یہ فلانے میری پرابلمز ہیں، یہ فلانے میرے ایشوز ہیں. آپ ساری چیزیں اللہ کے آگے رکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا دل ایسے ہلکا ہو گیا. آپ ٹرائی کریں، ایک رات آپ سوچیں میں نے اب یہ کرنا ہے، آج کی رات وضو کریں، نماز پڑھیں 2 رکعت اور یہ کام کریں، اور دیکھیں پھر آپ کو کیسے دل کو جو ہے نا وہ تسکین ملتی ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی ساری کی ساری رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ آگے پھر کیا کریں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر کیا کریں گے، وہ تم پر آسمان خوب برساتا چھوڑ دے گا. کہ اللہ تعالیٰ کے پھر آسمان کے جو دروازے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دل والے طریقے سے بخشش مانگتا ہے. آسمان کے دروازوں میں صرف بارش نہیں ہے، آسمان سے ہدایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. اس آسمان سے سکون آتا ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کر دیں گے. آپ کے پاس پریشانیوں کا حل آتا ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ایز کر دیں گے. اللہ کی محبت آتی ہے، آپ کا دل کرے گا یار مجھے جب پرابلم ہوتی ہے، پریشانی، میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ سے جا کے باتیں کریں. آپ اللہ کے سامنے اپنا دل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کریں گے. آپ کی دعاؤں کا جواب آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا میں فوراً اس کا جو ہے نا وہ جواب جو ہے وہ دیتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ
ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ جو رابطے والی بات ہے نا زبان کے علاوہ، یہ ایسی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں نا، آپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ جو آپ اللہ کے ساتھ باتیں کریں گے، اب آپ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا دل بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کا بھی دل کرے گا میں اللہ تعالیٰ کی بھی سنوں. اس کے لیے پھر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ کو زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی کیا کرنا چاہیے، کیا وے ایڈ ہے، کیا فارورڈ، آگے کیا کیسے لے کے چلیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ کو اس کا حل نہیں ملتا، آپ پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. آپ کو ہدایت ملے گی، پھر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے آپ اس کو کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے. تو یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا جو آپ نے اللہ کے لیے بہانے ہیں، یہ بڑے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے جنا قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ویلیو کرتے ہیں. یہ ہیں جو کہ آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنے کا جو نا ذریعہ ملے گا. اصل میں دیکھیں کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ آپ سمجھیں آپ کا بچہ ہو، آپ اس کو ڈانٹے، اس نے کچھ غلط کیا، آپ نے اس کو ڈانٹا، بڑا شدید ڈانٹا، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مثال کے طور پہ وہاں سے گیا، روتا روتا اپنے گھر گیا، اور گھر میں وہ آپ کے لیے کوئی بڑا اچھا کارڈ بنا رہا تھا، کوئی لو یو بابا یا کوئی اس طرح سے پیارا سا کوئی چیز بنا رہا تھا. کیا کرے گا؟ وہ پکڑ کے اس کو چڑ مڑ کر کے وہ اس کو پھینک دے گا. اس کا بھائی پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ نے کیوں پھینکا؟ وہ کہے گا مجھے بابا پیار ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے جو ہے نا مجھے وہ میری کیئر نہیں کریں گے. ہی ڈونٹ کیئر سو آئی ایم تھروئنگ اٹ. وہ اس طرح سوچے گا. لیکن اگر وہی اس کا باپ ہو وہاں پر، اس کو پتہ لگے کہ یار یہ تو میرا بچہ میرے لیے اتنا پیارا وہ لکھ رہا تھا، وہ کہے گا نہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ نے غلط کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیار تو میں آپ سے کرتا ہوں. وہ اس کو سیدھا کرے گا، پیپر کو سنبھال کے رکھے گا اپنے پاس، میرے بچے میں میرے لیے یہ چیز بنائی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو رشتہ ہمارے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے اس باپ سے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت شدید پیار کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں یار میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنا سارا کچھ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اللہ کو میری کوئی کیئر نہیں ہے. اللہ تو نیک لوگوں کی کیئر کرتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی کیئر کرتے ہیں. بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے جڑ جائیں، اللہ کے سامنے اپنا دل رکھیں، اپنی وہ دل کی کیفیت رکھیں، وہ محبت رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جو نا کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ساتھی بن جائیں گے. آپ کو اسی وقت وہاں اسی محبت سے اٹھا لیں گے جیسے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا. تو یہاں پر آپ کے سامنے ہی میں اس کا ترجمہ دوبارہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بنایا، اور اللہ کے آگے اپنا دل رکھ رہے ہیں. اللہ میں نے ان کو رات کو بنایا، میں نے رات کو بھی چھٹی نہیں کی. میری جو ڈیوٹی آپ نے میرے اوپر لگائی تھی، میں دن کو تو کی میں نے رات کو بھی کی. انہوں نے کہا میں نے ان کو جتنا بلایا یہ میرے سے اور زیادہ بھاگنا شروع ہو گیا. میں ان کو اپنا بلاتا تھا اور یہ اپنی کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے اپنے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بندہ بنائے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا ایک دل والا رشتہ رکھے، اللہ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں، اپنی دن کی تمام باتیں دن کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، ایسے کیا، اپنی دل کی پرابلم، مشکلیں، اپنی ہر چیز اللہ کے آگے رکھ دیں. اپنے آپ کو کمزور پائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر اپنا رہبر پائیں. جو آپ ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کو اٹھا لیں گے، اور آپ کے ساتھ اپنا وہی ایک دل والا جو رشتہ ہے آپ کو خود محسوس ہوگا. آپ کے دل کے اوپر ایک خوشی طاری ہوگی، ایک سکون کی لہر ہے جو کہ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں بنائیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. آخر الدعوات الحمد للہ رب العالمین. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.